ایک یہودیوں کا گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. ان میں سے جو عالم شخص تھا اس نے کچھ سوال پوچھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا، کس وجہ سے خداوند متعال نے آپ کی امت پر 30 دن کے روزے فرض کیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان. ناظرین، آج 23 رمضان المبارک کا دن ہے اور آج ہم بات کریں گے روزے کے فلسفے کے حوالے سے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا کاشد حسنین صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. آغا صاحب، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آغا صاحب، جیسا کہ کل کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی روزے کے فلسفے کے حوالے سے، تو آپ نے کل 2 پہلو بیان کیے تھے، ایک تربیتی پہلو اور ایک معاشرتی پہلو. آیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور پہلو بھی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی آلہ ونستعین بہ. روزے کے فلسفے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے اور سوال کو سمجھے آگے بڑھایا ہے کہ کل جو گفتگو ہوئی تھی روزے کے فلسفے کے حوالے سے، اس سے آگے بھی کوئی پہلو ہے یا نہیں. کل گفتگو ہوئی تھی روزے کے فلسفے کے حوالے سے کہ روزہ تربیتی حوالے سے بہت مؤثر چیز ہے، ایک خاصا اثر رکھتا ہے، اور اسی طرح معاشرتی پہلو سے بھی روزہ خاص اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں، یہاں پر میں ایک چیز عرض کروں کہ انسان میں مختلف پہلو ہیں. ایک انسان میں روحانی پہلو ہے کہ جس کے حوالے سے روزے کا فلسفہ کل بیان ہوا، تربیتی فلسفہ کہ جو انسان کی روح کو ٹچ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس انسان جو ایک مرکب ہے روح اور جسم سے، دوسرا اس کا پہلو ہوا جسمانی. تو روزہ انسان کے جسمانی پہلو کو بھی ٹچ کرتا ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ انسان کے جو تمام اہم پہلو ہیں ان کو روزہ ٹچ کرتا ہے. چاہے روحانی پہلو ہو انسان کا کہ جس کو تربیتی فلسفہ ٹچ کرتا ہے، چاہے جسمانی پہلو ہو انسان کا کہ جس کو جو آج انشاءاللہ جس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اور تیسری چیز جو درمیان میں ہے کہ جس کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی تھی، وہ ایک انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، انفرادی نہیں ہے بلکہ معاشرتی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. ہر انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، بلکہ الگ سے رہ ہی نہیں سکتا. تو اجتماعی مخلوق ہوئی. اس اجتماعی مخلوق کوئی تو روزے نے بھی انسان کے اس پہلو کو بھی ٹچ کیا، اجتماعی اثر بھی رکھتا ہے. تو تیسرے پہلو کی طرف آئیں. تیسرا پہلو جو انسان کے انسان کی جسمانی جہت کو ٹچ کرتا ہے وہ ہے روزے کے طبی اثرات. دیکھیں، روزہ طبی حوالے سے خاص اہمیت کا حامل ہے. جدید اور قدیم طب میں روزے کے ذریعے سے علاج معالجے کو اہمیت دی گئی ہے. چاہے آپ پیچھے چلے جائیں فیثاغورس کے زمانے میں، وہ بھی روزے کے ذریعے سے معالجہ کرتے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں بقرات کو، وہ بھی روزے کے ذریعے سے علاج کرتے نظر آتے ہیں. آپ آ جائیں آگے ابن سینا کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے مشہور و معروف کتاب القانون فی الطب لکھی، طب کے بارے میں القانون ان کی کتاب ہے. انہوں نے ابن سینا نے اس کتاب میں ایک فصل کو روزے کے ذریعے علاج کے ساتھ اختصاص دیا. تو یہ علماء جو تھے، فیلسوف جو تھے، ان کے نزدیک بھی دیکھ لیں روزہ جو ہے وہ طبی حوالے سے اہمیت رکھتا ہے.
چونکہ اس کی وجہ یہ آپ دیکھ لیں آج ایک ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ظاہراً ترقی یافتہ دور ہے. تو اس میں تقریباً جانتے ہیں آپ بھی اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کھانے میں افراط کی وجہ سے کچھ اضافی مادے جمع ہو جاتے ہیں کہ جو پھر مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. روزہ آتا ہے، روزے میں جو امساک ہوتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز ہوتا ہے، اس امساک کا فائدہ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اضافی مادے انسان کے بدن میں جمع ہو گئے کہ جو بیماری کا موجب بن رہے تھے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نہایتاً آخر میں نتیجتاً اور نہایتاً انسان کا بدن ان اضافی مادوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جب وہ پاک ہوگا تو پھر اسی کو آپ صحت سے تعبیر کریں گے. پھر وہ جو بیماریاں اس کو کل لگ رہی تھی وہ آج اس کو بیماریاں نہیں ہوں گی. یہی چیز روایات میں ملتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، ارشاد فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ. بالکل صریح عبارت ہے، کوئی تعویل کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ. اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے، وہ بھی جناب ختمیہ مرتبت سے ہی ہے. فرمایا المعدۃ بیت کل داء، معدہ ہر بیماری کا گھر ہے. والحمیۃ رأس کل دواء، اور امساک، امساک ہر علاج کا سر ہے، بنیاد ہے. ہر دوا کا سر ہے، بنیاد ہے. امساک وہی جو آپ روزے میں کرتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز. یعنی گویا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی اور آپ کی صحت اوپر آ جائے گی. تو یہاں پر میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ انسان کے 3 پہلو ہوئے. پچھلی گفتگو، پچھلے دن کی گفتگو جو تھی اور آج کے دن کی گفتگو، دونوں میں انسان کے حقیقتاً 2 چیزوں سے مرکب ہے. پھر آخر میں ایک اور پہلو انسان کا ہوتا ہے، روح اور جسم سے مرکب ہے، اور پھر یہ ایک اجتماعی مخلوق بنتی ہے. تو روزے نے روح کو بھی ٹچ کیا، روح کی بھی تربیت کی، روح کو کثافتوں سے نکال کر لطافتوں کی طرف لے آیا، اور جسم کو بھی ٹچ کیا، جسم کو بیماریوں سے نکال کر صحت کی طرف لے آیا، اور پھر اسی طرح اس کے اجتماعی، انسان کے اجتماعی پہلو کو بھی ٹچ کیا کہ اس کے نتیجے میں، روزہ رکھنے کے نتیجے میں غنی جو ہے، ایک مالدار شخص، وہ باقی جو کمزور اور نادار اشخاص ہیں معاشرے میں ان کا خیال رکھے گا. تو یہ تھے روزے کے 3 پہلو تربیتی، پہلا تربیتی اور دوسرا طبی، کیا نام ہے، معاشرتی، اور تیسرا طبی. یہاں پر آخر میں ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا، بہت پیاری روایت ہے جناب. ایک یہودیوں کا گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. ان میں سے جو عالم شخص تھا اس نے سوال پوچھا، کچھ سوال پوچھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ لِأَيِّ شَيْءٍ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمَ عَلَى أُمَّتِكَ بِالنَّهَارِ 30 یوما، کس وجہ سے خداوند متعال نے آپ کی امت پر 30 دن کے روزے فرض کیے. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس شجرہ ممنوعہ سے کھایا تو جو کچھ کھایا وہ جناب آدم علیہ السلام کے بطن میں 30 دن تک رہا. تو خداوند متعال نے جناب آدم علیہ السلام پر بھی اور ان کی ذریت پر بھی 30 دن کے روزے فرض کر دیے، 30 دن کی بھوک اور پیاس فرض کر دی. اب دیکھیں 30 دن کے اندر رات بھی آتی ہے، تو رات کے کیوں نہیں، دن کے کیوں ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات کے وقت کھا پی لیتے ہیں نا لوگ، یہ تفضل من اللہ عز وجل علیہم، یہ اللہ کی طرف سے تفضل ہے. یہیں پہ ٹھہر کے میں تفضل اور فاضل کا معنی عرض کر دوں تاکہ حدیث کا معنی روشن ہو جائے.
فاضل کا معنی یہ ہے کہ دیکھیں ایک وقت انسان ایک چیز کا مستحق ہوتا ہے. صحیح. آپ فرض کر لیں 100 روپے کا مستحق ہو ایک شخص, دینے والا اس کو 100 روپے دیتا ہے اور اضافی ساتھ 10 روپے اور بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو استحقاق سے بڑھ کر 10 روپے اس کو ملیں, یہ فاضل ہے, یہ تفضل ہے. ٹھیک ہے. حق یہ تھا کہ انسان پر جو روزے 30 دن کے آ رہے تھے وہ دن کے بھی ہوتے اور رات کے بھی ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جو دن کے روزے رکھے اور رات کو اجازت دکھانے پینے کی, یہ تفضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استحقاق سے بڑھ کر. خوب, تو آگے چلیں. حدیث کا ادامہ ہے, کذالک کان علی آدم ففرض اللہ ذالک علی امتی ثم تلا ہذہ الآیہ. یہی آیہ شریفہ جو آیا صوم کے حوالے سے کتب علیکم الصیام, اس کی تلاوت کی رسول پاک نے. ختم کرنا چاہوں گا, تھوڑا روایت طولانی ہے. تو آگے پھر یہودی کہتا ہے صدقت یا محمد, سچ فرمایا. پھر کہتا ہے فما جزاء من صامہا, جو روزے رکھے یہ 30 دن اس شخص کی جزا کیا ہے. یہ بہت لطیف ہے, کسی حد تک فلسفے کو بھی ٹچ کرتی ہے اور پھر آگے مقصد ایک غایت کے طور پر بھی بن جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مؤمن یصوم شہر رمضان احتسابا الا اوجب اللہ تبارک و تعالی لہ 7 خصال. کوئی بھی مومن نہیں ہے کہ جو ثواب کی نیت سے روزے رکھے ماہ مبارک رمضان میں, مگر یہ کہ خداوند متعال اس کے لیے 7 خصلتیں واجب کر دیتا ہے. یعنی روزے کے 7 فائدے جو اس شخص کو حاصل ہوں گے. اولھا یذوب الحرام فی جسدہ, پہلا یہ کہ اس شخص کے جو جسد میں حرام کھانے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جسم کا حصہ بن چکا تھا, وہی حرام آگے گیا جسم کا حصہ بنا, یہ پگھلے گا روزے کے سبب. یہ حرام کھانے کے سبب جو جسم کے حصہ بنا تھا ایک ناپاک چیز, یہ پگھلے گی اور نکلے گی بدن سے, جسد سے, اور جسد پاک ہوگا اس چیز سے, چونکہ اس چیز کا اپنا ایک اثر ہے اپنی جگہ پہ. دوسری چیز وثانیہ تو یقرب من رحمت اللہ عز وجل, انسان جب روزہ رکھتا ہے ماہ مبارک میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اس پہ پہلے کی بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے, چونکہ کسی بھی لمحے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کی رحمت نہ ہو رہی ہو کسی شخص پر. اگر نہیں ہوگی تو شاید جل جائے. دیکھیں تیسری چیز الثالثہ تو یکون قد کفر خطیۃ آدم ابی ہے, کہ جو صدر روایت میں آیا کہ یہ شخص روزہ رکھ کے خطیۃ آدم ابی ہے, اپنے جد آدم کی خطا کا اس نے کفارہ کیا, جبران کیا. والرابعہ تو چوتھی چیز یہون اللہ علیہ سکرات الموت, اللہ تعالیٰ اس پر موت کے سکرات کو آسان کر دے گا. ٹھیک ہے, موت کے وقت جو مشکلات آنی وہاں پہ روزہ اس کی مدد کرے گا. والخامسہ تو امان من الجوع والعطش یوم القیامہ, روزے قیامت جو بھوک اور پیاس ہونی تھی اس سے اس کو امان مل جائے گی روزے کے سبب. والسادسہ تو یؤتیہ اللہ براءۃ من النار, چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دے گا, جہنم سے اس شخص کو چھٹکارا اور خلاصی مل جائے گی. والسابعۃ یطعمہ اللہ عز وجل من طیبات الجنہ, اللہ تعالیٰ اسے کھلائے گا جنت کی پاکیزہ چیزوں سے. قال صدقت یا محمد, یہاں پر یہودی پھر کہتا ہے سچ فرمایا یا محمد. تو انہی الفاظ کے ساتھ صحیح. ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے اچھی گفتگو کی روزے کے حوالے سے. اکثر صاحب ہمارا جو آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ایک فکری سوال ہوتا ہے, تو آج کا سوال یہ ہے کہ آیا مہمان کا فطرہ ہر صورت میں میزبان پر واجب ہے یا کسی خاص صورت میں میزبان پہ واجب ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا فقہی بھی, کہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتی. یہ چیز تو بیان ہوتی ہے کہ مہمان کا روزہ میزبان پہ ہوتا ہے, لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتا. ایک صورت میں ہوتا ہے, ایک صورت میں نہیں ہوتا. مہمان جب, پہلے تھوڑا اس کو کھول دوں عرض کروں, مہمان جب غروب آفتاب سے پہلے مقصد پہنچ جائے میزبان کے گھر, وہاں پہ غروب ہوتا ہے, مغرب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ وہ کھانا کھائے گا, تو اس کا فطرہ جو ہے وہ میزبان پر ہوتا ہے, ایک شرط کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ یہ مہمان میزبان کی اجازت سے اس کے گھر گیا ہو, بن بلایا مہمان نہ ہو, اس کی رضایت کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر. مقصد ایک دفعہ بلاتا نہیں ہے, ایک شخص چلا جاتا ہے وہاں, تو اب سخی دل بندہ ہے وہ واپس نہیں بھیجے گا,
اس کی توہین نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو اندر لے جائے گا، کھانا کھلائے گا، جو بھی باقی چیزیں ہوگی مہمان نوازی کرے گا، لیکن اس صورت میں جب یہ بن بلایا اور اس کی اجازت کے بغیر آ رہا ہے تو میزبان پر اس مہمان کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے بلانے پہ آیا، اس کی اجازت کے ساتھ آیا ہے تو پھر میزبان پر مہمان کا فطرہ ہوگا، کفارہ نہیں فطرہ۔ سب کے لسان کی وجہ سے اگر کفارہ نکلا ہے، کفارہ نہیں فطرہ ہوگا میزبان پر مہمان کا۔ صحیح، یعنی کہ اگر وہ میزبان کی اجازت سے آیا ہے تو پھر تو اس کا فطرہ اس پہ واجب ہے۔ اگر وہ اجازت کے بغیر ہے اور اب وہ مثلا اس نے اس کی مہمان نوازی کی لیکن فطرہ اس پہ واجب نہیں۔ ہاں، یہ اجازت میں خیال رکھنا ہے، ایک دفعہ گھر انٹری تو اجازت کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ دیکھ لیں ایک مہمان کو اس نے بلایا ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ بلایا نہیں ہوتا، ایک شخص آ جاتا ہے، اب انٹر تو اجازت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، صحیح ہے، دروازہ تو اس نے خود کھولا ہے، خود اندر لے کے گیا ہے، اجازت کے بغیر تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے اندر جانا، ٹھیک ہے، تو اندر جانے کی اجازت ہے، لیکن فرق یہاں پہ دیکھیں گے کہ بلایا گیا اس کو یا بن بلایا ہے، کیا حساب کتاب ہے؟ مہمان نواز نے خود بلایا یا وہ خود آ گیا؟ مہمان تو وہ دونوں صورتوں میں ہوگا، اگر مہمان نواز اسے بلائے، میزبان اسے بلائے تو پھر بھی وہ مہمان ہے، اگر وہ بن بلائے آ گیا مہمان پھر بھی وہ ہے، لیکن اس کا فطرہ تب واجب ہوگا جب میزبان اسے خود بلائے گا، اس کی اجازت ہوگی اس گھرانے میں شروع سے لے کر آخر تک، تب جا کے فطرہ میزبان پر واجب۔ بہت شکریہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے ہم مشکور ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔